السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفد نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى کی آیات نمبر 51 تا 53 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور شان نزول پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اور کسی آدمی کو نہیں پہنچتا کہ اللہ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے طور پر، یا یوں کہ وہ بشر پردہ عظمت کے ادھر ہو، یا کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے. بے شک وہ بلندی و حکمت والا ہے. اور یوں ہی ہم نے تمہیں وحی بھیجی، ایک جان فضا چیز اپنے حکم سے. اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل. ہاں، ہم نے اسے نور کیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں. اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو، اللہ کی راہ، کہ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. سنتے ہو سب کام اللہ ہی کی طرف پھرتے ہیں. معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا. اب اس کی تفسیر تسلسل سے. یعنی بے واسطہ اس کے دل میں القاء فرما کر اور الہام کر کے، بیداری میں یا خواب میں اس میں وحی کا وصول بے واسطہ سما کے. اور آیت میں اللہ وحیا سے یہی مراد ہے. اس میں یہ قید نہیں کہ اس حال میں سامع متکلم کو دیکھتا ہو یا نہ دیکھتا ہو،
مجاہد سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سینہ مبارک میں زبور کی وحی فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح فرزند کی خواب میں وحی فرمائی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں اسی طرح کی وحی فرمائی، جس کا فوخا الا عبدہ ما اوخا میں بیان ہے۔ یہ سب اسی قسم میں داخل ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خواب حق ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہیں، یعنی رسول پس پردہ اس کا کلام سنیں۔ اس طریقہ وحی میں بھی کوئی واسطہ نہیں مگر سامع کو اس حال میں متکلم کا دیدار نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح کے کلام سے مشرف فرمائے گئے۔ شان نزول، یہود نے حضرت حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت اس کو کیوں نہیں دیکھتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے تھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ مسئلہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا پردہ ہو جیسا جسمانیات کے لیے ہوتا ہے۔ اس پردے سے مراد سامع کا دنیا میں دیدار سے محجوب ہونا ہے۔ سامع کا دنیا میں دیدار سے محجوب ہونا ہے۔ اس طریقہ وحی میں رسول کی طرف فرشتے کی وساطت ہے۔ اے سید عالم خاتم المرسلین سید صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن پاک جو دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے، یعنی قرآن شریف کو، یعنی دین اسلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا ہے کہ آپ ضرور اس قرآن پاک کے چینل کو ضرور یوٹیوب کے چینل کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، خود بھی اس پروگرام کو پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور دوست اقارب کو ضرور اس کے متعلق، اس یوٹیوب کے چینل کے متعلق ضرور آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔